بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے ابھی وہ حضرت عثمان کی خلافت کے بارے میں پڑھنا تھا. وہ پچھلی دفعہ والا جو تھا حضرت عمر والا وہ آپ لوگوں نے مکمل کر لیا؟ نوٹس وغیرہ پڑھ لیے تھے؟ سر وہ بس کلاس میں پڑھا تھا، اس کے بعد نہیں پڑھا پھر ہم میں تو چلیں. اس کلاس کا بھی میں نوٹس نہیں بنا سکا تھا، میں بعد میں کر دوں گا شیئر. ابھی بس ہم صحیح پڑھتے ہیں. موسوعۃ المیسرہ کی کتاب ہے، اس سے ریڈ کر لیتے ہیں. صحیح. تو جو مدت خلافت ہے حضرت عثمان کی وہ ہے 12 سال کی، 23 ہجری سے 35 ہجری. تو اگر ہم آغاز سے دیکھیں تو 11 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اور اس کے بعد کوئی 2.25 سال جو بنتے ہیں وہ حضرت ابوبکر کے بنتے ہیں 13 ہجری تک. پھر 13 ہجری سے 23 ہجری حضرت عمر کی خلافت ہے، اور 23 سے 35 حضرت عثمان کی خلافت ہے. تو سب سے جو لمبا عہد ہے وہ حضرت عثمان کا ہے. حضرت عمر یعنی تقریباً وہ 10 سال ان کے پاس خلافت رہی ہے، حضرت عثمان کے پاس 12 سال. اور حضرت عمر جو ہے ان کی خلافت وہی ان کی شہادت پہ مکمل ہوئی. اور ان کی شہادت کے جو واقعہ ہے وہ مکمل تفصیل کے ساتھ نقل ہوا ہے. صحیح مسلم کی روایت ہے خاصی لمبی، اور اس میں وہ امید ہے سبھی لوگوں کو معلوم ہوگا کہ وہ جو فجر کی نماز پڑھ رہے تھے اور ان پہ حملہ کیا ایک مجوسی غلام نے. تو اس دوران وہ زخمی ہو گئے. خیر انہوں نے نماز آ، کوشش کی مکمل کروانے کی، تو وہ مکمل نہیں کروا پائے. پھر ایک اور صحابی نے نماز مکمل کی آگے بڑھ کے، اور اس کے بعد انہیں لے جایا گیا ان کے گھر. تو طبیعت ان کی خاصی خراب تھی حضرت عمر کی. تو اس وقت انہوں نے جب وہ زخمی تھے تو کچھ چیزوں کی وصیت کی. اور وہ ویسے تو پورا واقعہ آپ لوگ اگر وہ حدیث پڑھیں گے تو اس میں منقول ہے، اس میں کافی ساری اور بھی چیزیں ہیں جن کا پتہ ہمیں چلتا ہے کہ اس وقت حضرت عمر آ، کیا باتیں کر رہے تھے یا کن لوگوں سے مل رہے تھے اور ان سے کیا کہہ رہے تھے. تو اس سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ اس وقت میں بھی ان کی پریشانی یا فکر کیا تھی. تو اسی دوران جو خلافت کے حوالے سے آپ نے وصیت کی کہ میرے بعد خلیفہ کون ہوگا، تو اس میں حضرت عمر کا فرمانا یہ تھا کہ میرے تک جو خلافت پہنچی ہے تو اب میرے سامنے دونوں سنتیں ہیں. اور ایک تو وہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی کو منتخب کیے ایسے ہی مطلب خلافت کا معاملہ چھوڑ کر چلے گئے کہ مسلمان خود اپنے مشورے سے طے کرے. تو یہ سنت بھی میرے سامنے ہے. اور حضرت ابوبکر نے مجھے منتخب کیا، تو یہ طریقہ بھی میرے سامنے ہے کہ میں اب مطلب کھلا چھوڑ جاؤں اسے مسلمانوں پہ، یا یہ کہ کسی ایک کو نامزد کر دو. اور البتہ حضرت عمر نے درمیان کا راستہ اختیار کیا، اور انہوں نے یہ کیا کہ 6 لوگ منتخب کیے، اور ان میں چھوڑ دیا کہ ان میں سے کسی ایک کو تم لوگ مشورے سے خلیفہ منتخب کر لو. اور وہ جو 6 اصحاب تھے وہ آپ نے انہیں بلایا، جو عشرہ مبشرہ میں سے جو صحابی باقی تھے اس وقت وہ 6 ہی تھے. تو حضرت عثمان، حضرت علی، اور حضرت سعد بن ابی وقاص، اور حضرت عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن عوام، اور طلحہ بن عبید اللہ. تو یہ 6 صحابی تھے. میں حضرت طلحہ اس وقت سفر پہ تھے، وہ نہیں آ سکے، لیکن باقی سب آئے، حضرت عمر سے ملے. اور ان کو آپ نے 3 دن دیے حضرت عمر نے کہ میرے وفات کے 3 دن بعد، تو 3 دن کے اندر اندر، یعنی اس سے زیادہ نہ ہو، 3 دن میں خلیفہ منتخب کر دو کوئی بھی. تو ان 6 میں سے ہی ہوگا. تو وہ پھر آپس میں ہی مشورہ کیا، اور جیسے کچھ اصحاب نے تو شروع میں ہی معذرت کر لی کہ ہم نے مطلب اس کے اہل ہی نہیں. اور باقیوں نے پھر اپنا ووٹ کیسے دینا شروع کیا. کچھ نے حضرت علی کے حق میں، کچھ نے حضرت عثمان کے حق میں. اور ایونچولی پھر حضرت عثمان پہ سب کا اتفاق ہوا اور انہیں خلیفہ منتخب کر لیا گیا. حضرت عثمان آ، یہ معلوم ہے کہ انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں آپ کے نکاح میں آئیں. ایک پہلے حضرت رقیہ، اور پھر ان کی وفات کے بعد حضرت ام کلثوم. تو وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں حضرت ام کلثوم بھی فوت ہو گئی. حضرت رقیہ تو وہ بدر کے وقت میں فوت ہوئی تھی، جب ہم نے پڑھا تھا کہ جب بدر ہوا تو حضرت عثمان نہیں گئے تھے، کیونکہ وہ تیمارداری کر رہے تھے ان کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے
فرمایا تھا کہ تمہارے لیے بدر میں شامل ہونے کا اجر ہے، تو تم اپنی بیوی کا دھیان رکھو۔ تو اس سے واپسی پہ ان کی وفات ہوئی تھی، پھر حضرت کلثوم جو ہے وہ بھی 9 ہجری میں فوت ہو گئی۔ اسی طرح جو یہ ایک بہت خوبصورت روایت ہے جو معلوم ہونی چاہیے، جو کہ حضرت عثمان کی شخصیت جو ہے اس پہ کئی لوگوں نے بہت طعن و تشنیع کی ہے، اور وہ آج تک جیسے ان کو نعوذ باللہ وہ بنایا جاتا ہے تختہ مشق۔ تو یہ روایات ہمیں معلوم ہونی چاہیے کہ انہی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن جب عہد پہ تھے تو اس دن آپ نے فرمایا، جب آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر اور حضرت عثمان، تو وہ آپ جب پہاڑ چڑھے تو وہ پہاڑ لرزنے لگا، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی سکونت اختیار کرو، اور کہ تم پر اس وقت صرف ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ تو وہ نبی اور تو آپ ہی تھے، اور صدیق حضرت ابوبکر، اور 2 شہید حضرت عمر اور حضرت عثمان۔ اسی طرح یہ جو روایت ہے بخاری کی، کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن ایک باغ میں تشریف لے گئے، اور وہاں مجھے کہا کہ بھائی اس پہ دروازے پہ رہو اور اندر کسی کو نہیں آنے دینا۔ تو پھر ایک صاحب آئے، انہوں نے اجازت طلب کی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں ان کو اجازت دو اور جنت کی بشارت بھی دو، تو وہ حضرت ابو بکر تھے۔ پھر اس کے بعد ایک اور صاحب آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی، تو آپ نے اجازت دی اور کہا کہ ان کو بھی جنت کی بشارت دو، یہ حضرت عمر تھے۔ پھر اس کے بعد ایک تیسرے صاحب آئے اور انہوں نے اجازت طلب کی، تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر خاموش رہے، اور پھر آپ نے فرمایا کہ ہاں ان کو بھی اجازت دو، جنت کی بشارت دو، اور یہ بھی بتاؤ کہ ایک فتنہ ہے یا ایک آزمائش ہے جو انہیں پہنچے گی، اور اس پہ انہیں جنت ملے گی۔ تو وہی یعنی ان کی شہادت، یا جو ان کی شہادت سے پہلے جو فتنہ اٹھے گا اس کی جانب اشارہ تھا۔ یہ حضرت عثمان تھے جو تیسرے صاحب داخل۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح پھر ان کے جو اوصاف ہیں حضرت عثمان کے، ان کی جو اخلاق ہیں، ان کی حیا ہے، وہ معروف ہے۔ اس میں یہ والا جو واقعہ ہے پورا مسلم کا، جو مسلم نے نقل ہوا ہے، کہ حضرت عائشہ بتاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، اور ان کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، اور حضرت ابوبکر آئے اور آپ کے ساتھ بھی باتیں کی، حضرت عمر آئے ان کے ساتھ بھی باتیں کی، تو آپ اسی طرح رہے۔ جب حضرت عثمان آئے تو آپ سیدھے ہو کے بیٹھ کے اور کپڑے آ، وہ سمیٹ لیے۔ تو اس پہ حضرت عائشہ نے تعجب کیا کہ پہلے تو آپ مطلب آپ نے نہیں کیا کچھ بھی اہتمام، ان کے لیے آپ نے اہتمام کیا۔ تو اس پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ کیا میں ان سے حیا نہ کروں جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ تو یہ روایت تھی، اور اسی طرح ایک اور روایت ہے، وہ اگرچہ اتنی معروف نہیں ہے، کہ ایک مرتبہ حضرت رقیہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عثمان کا دھیان رکھنا، کہ میرے صحابہ میں جو اخلاق میں سب سے زیادہ مجھ سے مشابہت رکھتا ہے وہ عثمان ہے۔ اچھا، جب حضرت عثمان نے خلافت سنبھالی تو اس کے بعد آپ نے کچھ خطوط بھیجے، جس میں اپنی آپ جو آپ تمام اپنے لوگوں کو سمجھایا، اپنے ولاة کو اور جو عمرا آپ نے مقرر کیے ہوئے تھے کہ آپ کس طرح انتظام کریں گے چیزوں کا۔ ایک چیز تو تھوڑی سی مختلف تھی حضرت عثمان میں اور پہلے کے خلافہ میں، وہ ایک یہ تھا کہ حضرت عثمان جیسے خطیب نہیں تھے، اور یہ عربوں میں جیسے پہلے سے رہا ہے، اسلام سے پہلے سے، کہ اس معاشرے میں 2 لوگ بہت اہم ہوتے تھے، ایک شاعر اور دوسرا خطیب۔ تو یہ دو چونکہ جیسے یہی ہے، اس وقت آپ کہہ لیں کہ میڈیا تھا ہی ہے نا، ان کے ذریعے ہی آپ کوئی بات کر سکتے تھے، پھیلا سکتے تھے، یا اگر کوئی بھی اپنے نیریٹو ڈیولپ کرنا ہے لوگوں میں، تو اس کے لیے خطیب ہونا چاہیے جو ہر جگہ جا کے لوگوں کو قائل کرے، یا ایک شاعر ہونا چاہیے کہ ان دونوں کی باتیں پھیل جاتی ہیں۔ تو حضرت عثمان خود کہتے بھی تھے کہ میں خطیب نہیں ہوں، اور لیکن آپ نے جیسے خود فرمایا بھی کہ تم لوگوں کو جلد ہی پتہ چل جائے گا کہ جو خلیفہ ہوتا ہے اس کا خطیب ہونا یا اس کا بڑبولا ہونا زیادہ اہم ہے، یا اس کا عادل ہونا زیادہ ہے۔ تو
یہ انہوں نے کہا کہ میں مطلب یہ پوری کوشش کروں گا کہ عدل پرووائڈ کروں اور انصاف کروں عوام کے ساتھ اور ان کے ساتھ نرم دلی سے رہوں. ہاں لیکن یہ ہے کہ مجھے بہت بولنا نہیں آتا. تو یہ بھی ایک جیسے وجہ تھی. اور دوسرا پھر یہ بھی کہ حضرت عثمان طبعاً چونکہ بہت نرم مزاج تھے تو اس سے بھی جو باغی لوگ تھے انہوں نے جیسے فائدہ اٹھایا اس چیز کو دیکھتے ہوئے. تو حضرت عثمان نے چار طرح کے خطوط بھیجے شروع میں آتے. ایک آپ نے اپنے جو امارات تھے مختلف شہروں پہ ان کے لیے کچھ خطوط بھیجے. پھر جو لوگ ٹیکس وغیرہ یا زکوٰۃ اکٹھا کیا کرتے تھے جو خراج لیتے تھے ان کو آپ نے کچھ ہدایات بھیجی. پھر اسی طرح عوام الناس کی طرف کچھ خطوط بھیجے. اور چوتھے آپ نے جو فوج تھی ان کے قائدین کی طرف خطوط بھیجے اور ان سب کو عوام کے ساتھ نرمی سے پیش آنا اور عدل اس سب کی تاکید کی اور انصاف قائم کرنے کی تاکید کی. حضرت عثمان ہی کے وقت میں ان سے انہیں کچھ لوگوں نے جیسے اس بات کا اظہار بھی کیا کہ آپ حضرت عمر کی طرح نہیں ہیں. اور حضرت عمر تو سخت تھے آپ ویسے نہیں ہیں. اسی طرح ان کے اپنی زندگی کے معاملات میں بھی جیسے حضرت عمر آ، بہت زیادہ زاہد تھے. اچھا ہاں تو ہم بات کر رہے تھے کہ آواز تو اب ٹھیک ہے نا؟ جی ابھی تو ٹھیک ہے سر. جی ٹھیک ہے. چلیں اللہ کرے کلاس ہو جائے ہماری جیسے تیسے نہ ہو اب انٹرپشن. تو جی حضرت عثمان نے چار طرح کے خطوط روانہ کیے. ایک آپ نے جو امراء تھے مختلف علاقوں پہ جو والی مقرر کیے تھے ان کو خطوط بھیجے. اسی طرح جو آپ نے فوج کے قائدین تھے ان کو خطوط لکھے. جو لوگ خراج وصول کرتے تھے انہیں خطوط لکھے. اور کچھ آپ نے عام شہریوں کے لیے خطوط لکھے. اور ہر ایک میں جیسے عدل کی فراہمی کی انہوں نے یقین دہانی کروائی. اور طرح میں لوگوں کے ساتھ معاملات میں آسانی اور نرم دلی برتنا اور ان پہ سختی نہ کرنا اس طرح کی آپ وصیت کی تمام اپنے جتنے بھی ذمہ داران تھے ان سب کو. حضرت عثمان ہی کے سامنے مطلب کئی دفعہ ایسا ہوا کہ کچھ لوگوں نے آپ سے آ کے ذکر کیا خود کہ آپ عمر کی طرح نہیں ہیں. وہ جو ان کی نرم طبی ہے اس حوالے سے. تو ایک دفعہ جیسے حضرت عثمان کچھ کھا رہے تھے اور وہ چونکہ حضرت عمر کا یہ معاملہ کہ جو ان کے مزاج میں جیسے شدت تھی تو وہ یہ نہیں کہ صرف معاملات میں دکھتی تھی. وہ اپنے اوپر بھی ویسے ہی سخت تھے. وہ ان کا کھانا پینا بھی خلافت کے بعد اوڑھنا بھی چھوڑنا جو ہے جو وہ پہنتے تھے وہ بھی بہت سخت ہوتا تھا. یعنی وہ انتہائی زہد اختیار کر لیا تھا انہوں نے خلافت کے بعد. اور وہ کئی واقعات ہیں حضرت عمر کے جس میں نظر آتا ہے کہ وہ اکثر جیسے پریشان رہتے تھے اور تنہائی میں گڑ گڑاتے تھے خدا کے سامنے کہ میں اس کا بھی حساب کیسے دے پاؤں گا. تو وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ان سختی جو ہے جیسے ہمارے یہاں نعوذ باللہ کچھ لوگ پورٹری کرتے ہیں کہ حضرت عمر جیسے لوگوں پہ سخت تھے یا ان کے مزاج میں. ایک ہوتا ہے کہ کوئی آدمی درست مزاج ہے یا دوسروں سے بری طرح پیش آ رہا ہے وہ تو بالکل بھی نہیں. وہ بھی انتہائی اعلیٰ اخلاق والے تھے. تو وہ صرف یہ تھا کہ ان کے مزاج میں شدت تھی. جو مزاج کی شے ہوتی ہے تو وہ صرف دوسروں پہ نہیں ہوتی تھی. کیونکہ اگر شدت صرف دوسروں پہ کی جائے تو وہ تو جیسے خود غرضی اور اس میں جیسے نفس کا پہلو آ جاتا ہے نا کہ ہم دوسروں پہ سختی کر رہے ہیں خود پہ نہیں کر رہے. حضرت عمر کا تو مزاج ہی یہ تھا. تو وہ یہ جو دوسروں کے لیے کرتے تھے اپنے لیے بھی وہی کرتے تھے اور اپنے بچوں کے لیے بھی ویسا ہی کرتے تھے یا اپنے گھر والوں کے لیے بھی. تو وہ ایک ان کا مزاج تھا اور وہ اسے سمجھتے تھے کہ جو بھی آدمی مسلمانوں کی کوئی ذمہ داری لے تو اسے وہ نرمی نہیں کر سکتا خود پہ اور وہ اپنے آپ کو ڈھیلا نہیں چھوڑ سکتا. تو وہ کھانے پینے میں بھی ان تمام چیزوں میں بھی بہت احتیاط کرتے تھے اور یعنی جتنا اپنے لیے کوئی مشکل چیز چن سکیں وہ کرتے تھے. تو حضرت عثمان جبکہ ان کا مزاج اس طرح کا نہیں تھا اور وہ انہوں نے خود بھی اپنے اوپر بھی آسانی رکھی اور انہوں نے اپنی رعایا پہ بھی آسانی رکھی. اور حضرت عثمان کے دور میں اس پہلو سے یہ کہ خوشحالی بہت رہی ہے. عوام کو ہر طرح سے
انہوں نے نوازا ہے. تو ایک دفعہ ایک صاحب نے آ کے جیسے ان سے کہا بھی کہ بھائی آپ اس طرح کے نہیں ہیں جیسے حضرت عمر تھے، اور ویسی سختی نہیں کرتے، اور آپ تو مطلب خود بھی آرام سے رہ رہے ہیں، لوگوں کو بھی رہنے دے رہے ہیں. تو اس پہ حضرت عثمان نے یہی کہا نا کہ بھائی اللہ تعالیٰ حضرت عمر پہ رحم کرے. کون عمر جیسا ہو سکتا ہے؟ بھلا میں کیسے عمر، مطلب میرے میں وہ طاقت ہی نہیں ہے، میں کیسے وہ جھیل سکتا ہوں وہ سب جو عمر نے جھیلا ہے. تو وہ ان کا معاملہ تھا، وہ ان کا مزاج تھا، اور ہر کوئی عمر تھوڑی ہوتا ہے. تو اس میں اب اگرچہ یعنی جیسے ایک یہ کہ وہ حضرت عمر کا ایک وہ بھی بتا رہے ہیں کہ ان کی فضیلت کا پہلو اور اپنی کمزوری کے انداز میں سے بتا رہے ہیں، لیکن یہ بھی کوئی کمزوری نہیں ہے. اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جو اللہ تعالیٰ نے کہ ہمارے سامنے دکھایا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب مختلف تھے، بہت سارے تھے، اور پھر خلفاء بھی جو آئے سبھی کا مزاج ایک دوسرے سے مختلف تھا، اور پھر صحابہ میں اختلافات بھی ہوئے. تو یہ سب بھی ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی باتیں ہیں کہ ایک دین ہے، اور ایک ہر آدمی کی اپنی طبیعت ہے جس پہ اللہ نے اسے پیدا کیا ہے، اور وہ دین پہ جو بھی عمل کرتا ہے وہ اپنی طبیعت کے مطابق کرتا ہے. تو ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہو سکتا. تو ہر آدمی کی ایک طبی وہ اس کا ایک مزاج ہے جس پہ خدا نے اسے پیدا کیا، وہ جو بھی کر لے وہ اسے بدل نہیں سکتا. تو اس چیز کی رعایت رکھنی چاہیے. تو حضرت عثمان نے عام لوگوں کے لیے بھی اسی طرح حالات بہت کھول دیے، اور بہت زیادہ، جیسے کہ وہ روایت سے فاریقی کے اس میں ہے، حضرت حسن بیان کرتے ہیں کہ یہ حالات ہو گئے تھے کہ لوگوں سے کہا جاتا تھا کہ آؤ خیر تقسیم ہو رہی ہے، لو، تو لوگ وہ بھی لیتے تھے. پھر عطیات دیے جاتے تھے، لوگ وہ بھی لیتے تھے. پھر انہیں کہا جاتا تھا اپنا رزق لو، وہ بھی لیتے تھے. اور یوں کر ایک ایک چیز انہوں نے جیسے گنوائی کہ ہر طرح کی نعمتیں میسر تھیں، اور لوگ خوب انہیں لیتے تھے، اور کوئی دشمن کا اب خوف و خطر نہیں رہ گیا تھا، چونکہ حدود جو ہیں وہ ان پہ مجاہدین مسلسل لڑ رہے ہوتے تھے، اور اندر جو بھی مسلمان تھے وہ آرام سے رہتے تھے. اب ہم اگر اس کی بات کریں جو فتوحات ہیں یا جنگی مہمیں ہیں، تو اس میں سب سے پہلے تو حدود پہ لڑائی شروع ہوئی حضرت عثمان کے دور میں، چونکہ حضرت عمر کی شہادت کا خبر جیسی وہ عام ہوئی، تو فارسی بھی اور جو شامی رومی تھے انہیں بھی یہ ہوا کہ اب ایک موقع ہے کہ ہم جو علاقے ہم سے چھین لیے گئے تھے وہ ہم واپس لے سکتے ہیں. تو دونوں اطراف میں حدود پہ لڑائیاں شروع ہو گئیں، اور ان لوگوں نے مسلمانوں پہ حملے کیے، اور کچھ شہر جیسے انہوں نے واپس آ، لینے میں تقریباً وہ کامیاب بھی ہو گئے. لیکن حضرت عثمان نے اس جانب فوراً توجہ کی، اور فوجیں جو امداد یہاں سے چاہیے تھی وہ بھیجی آ، وہاں پہ بارڈر پہ لڑنے والوں پہ. اور اس وجہ سے کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جسے رومی یا فارسی واپس لینے میں کامیاب ہو سکے ہوں. تو البتہ یہ لڑائیاں کافی عرصہ سرحد کی جو ہیں وہ رہیں، اور اس کے بعد مکمل کنٹرول حاصل ہو گیا. جو اس کے بعد فتوحات کے میدان میں پہلا جو ہے کارنامہ، وہ ہے بحری بیڑا بنانا ہے. وہ حضرت عثمان کے دور میں پہلا یعنی اسلامی بحری بیڑا بنایا گیا. اور اس کے بعد ہم آگے دیکھیں گے کہ اس بحری بیڑے ہی کی وجہ سے قبرص کی فتح ہوئی، اور یہی پھر پیش خیمہ بنا ہے قسطنطینیہ پہ حملہ کرنے کا بھی. اور اس میں جو بیسیکلی پیچھے آئیڈیا تھا، یا جو جن کی طرف سے مشورہ تھا کہ ہمیں اب بحری بیڑا بھی بنانا چاہیے اور سمندر میں بھی ہمیں جنگ کرنی چاہیے، یہ حضرت معاویہ کا آئیڈیا تھا. اور حضرت معاویہ نے یہ حضرت عمر سے بھی ذکر کیا ہے کئی دفعہ، لیکن حضرت عمر اس کی اجازت نہیں دیتے تھے. اور وہ جیسے ہم نے آپ کو یاد ہوگا پچھلی دفعہ بھی بات کی تھی کہ حضرت عمر جنگ کے معاملے میں بہت جیسے محتاط تھے، اور بہت زیادہ نئے علاقے فتح کرنا اور فوج کو بہت آگے بھیج دینا، اس میں وہ انتہائی محتاط رہتے تھے. اور حضرت عمر کو سب سے بڑی فکر اس میں یہی ہوتی تھی کہ کہیں مسلمانوں کی جانوں کو میں خطرے میں نہ ڈالوں. جیسے کہ ایک دو موقعوں پہ ہم نے پہلے بھی دیکھا نا کہ
عراق میں بھی ایک جگہ جا کے روک دیا، بھئی اس سے آگے اب نہیں جانا. یا اسی طرح جب یہ خراسان کی طرف حملہ کرنا چاہا فارس فتح ہونے کے بعد، تو ادھر بھی ایک ٹائم آیا کہ جہاں حضرت عمر نے روک دیا. جو احنف بن قیس جو سب سے اینڈ تک آئے تھے نا، اس کا کسرا کا پیچھا کرتے کرتے، تو انہیں وہاں سے آگے نہیں آنے دیا. تو اسی وجہ سے ہندوستان اور یہ جو سندھ اور بلوچستان کا پورا علاقہ ہمارا، یہاں حضرت عمر کے دور میں مسلمان فوجیں نہیں آئیں، سرحد تک پہنچ گئی تھی، لیکن حضرت عمر نے روک دیا تھا کہ اس سے آگے مت جاؤ. اور ان کا وہ یہی چاہتے تھے کہ بجائے اس کے کہ ہم فتوحات بہت زیادہ کریں، ہم نے جو علاقے فتح کر لیے ہیں وہاں کی عوام کو عدل مہیا کیا جائے اور ان کے حقوق ادا کیے جائیں، یہی کافی ہے. اور پھر یہ کہ جنگیں بہت مسلسل اگر ہوں گی تو اس میں شہادتیں بہت زیادہ ہوں گی اور نقصان ہوگا، مسلمانوں کا جانی نقصان خاصا ہوگا. تو اس لیے حضرت عمر متردد تھے. تو جب حضرت معاویہ نے ان سے ذکر کیا کہ ہم بحری بیڑا بنائیں، تو اس پہ بھی حضرت عمر نے اجازت دی، اور انہوں نے یہی کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ میں مسلمانوں کو مشکل میں نہ ڈال دوں اس وجہ سے. خیر جب حضرت عثمان آئے تو حضرت معاویہ نے دوبارہ یہی بات پیش کی، اور انہوں نے کئی دفعہ اس کو اصرار کے ساتھ کہا کہ نہیں، ہمیں اس کی ضرورت ہے اب کہ ہم سمندر میں بھی لڑیں، کیونکہ ہمیں اس سے لڑنے سے تو ہم واقف ہیں، خشکی پہ جو لڑنا ہے، لیکن ہمیں اب سمندر میں بھی جانا چاہیے. تو حضرت عثمان نے یہ پسند کیا یہ مشورہ، اور آپ نے اجازت دے دی. تو یوں پہلا جو بحری بیڑا ہے وہ 28 ہجری میں تشکیل پایا حضرت عثمان کے دور خلافت میں، اور اس کی عمارت حضرت معاویہ کر رہے تھے. اور اس میں بھی ایک بہت خوبصورت واقعہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خبر تھی، ایک پیشن گوئی تھی جو اس پہ بھی سچی ہوئی. ایک دفعہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیلولہ کرنے کے لیے حضرت عبادہ بن صامت کے گھر تشریف لے گئے تھے. تو وہاں جو حضرت عبادہ بن صامت کی بیوی ہیں ام حرام، تو وہ کہتی ہیں کہ آپ نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے تھے، پھر جب اٹھے تو مسکرائے رہے تھے. تو میں نے دریافت کیا کہ آپ نے یعنی کیا ایسا دیکھا کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنی امت میں سے کچھ لوگ دیکھے ہیں جو فوج میں جو آ، سمندر میں لڑائی کر رہے ہیں، اور انہوں نے کئی بادشاہوں کو اپنا اسیر کر دیا ہے. تو یہ آپ نے فرمایا پھر آپ دوبارہ لیٹ گئے، اور اس کے بعد دوبارہ اٹھے تو پھر مسکرا رہے تھے. تو پھر حضرت ام حرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میں آپ سے آ، وہ درخواست کرتی ہوں کہ آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی ان لوگوں میں شامل کرے جو یہ والی فوج ہے نا جو سمندر میں لڑ رہی ہوگی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی اور کہا کہ بلکہ تم تو ان میں سب سے پہلے جانے والیوں میں سے ہوگی. تو حضرت معاویہ کو یہ بات معلوم تھی، تو اس لیے انہیں بھی طلب کیا، اور جب یہ پہلا بحری بیڑا بنا تو اس میں انہیں ام حرام بھی شریک، اور قبرص کی طرف وہ جو سائپرس جسے کہتے ہیں، جو اب بھی جہاں آ، وہ مسئلہ ہے کہ وہ ترکی کا حصہ ہے کہ نہیں، وہ جو جزیرہ ہے، جزیرہ قبرص، وہاں لڑائی کے لیے گئے اور وہ فتح بھی کیا. جی اس کے بعد 31 ہجری میں مسلمانوں نے جو حبشہ کے علاقے تھے، جن میں سب سے پہلے سوڈان ہے اور اس کے بعد آگے افریقہ کے جو باقی علاقے ہیں، یہ فتح کیے. اور اس میں فتح کرنے سے پہلے ایک بہت لمبا عرصہ جس میں بہت رکاوٹ رہی اور بہت مشکل ہوئی مسلمانوں کو. اور اس میں وجہ یہی ہے کہ یہ لوگ جس طرح سے لڑتے تھے اس سے مسلمان پہلے واقف نہیں تھے. ان کا یعنی لڑنے کا انداز بالکل مختلف تھا. خاص طور پہ یہ جو تیر اندازی کرتے تھے تو یہ آنکھوں کا نشانہ لے کے کرتے تھے، تو اس کی توقع نہیں تھی. تو پہلی جو شروع کی جنگیں ہوئی اس میں خاصا نقصان بھی ہوا، لیکن بہرحال پھر مسلمان کامیاب ہو گئے. تو مصر کے بعد یعنی جو باقی آگے کا افریقہ ہے، تو وہ حضرت عثمان کے دور میں ہی سب سے پہلے افریقہ میں مسلمان تھے. اور اس میں پھر ایک اور بہت اہم چیز ہے، ایک معاہدہ جو سوڈان اور مصر کے درمیان، وہ بھی اسی دور میں ہوا. اور یہ معاہدہ اس کے بعد پھر تقریباً 500-600 سال ہی جاری رہا. کہ جو چونکہ اس میں وجہ وہ بیسیکلی
دریا کا ہے، وہ جو دریائے نیل ہے، کہ وہ جو اس کا پانی ہے اسی سے تمام جو مصر ہے اس کی فصل ہوتی ہے اور اس کی زراعت ہے ساری. تو جو وہاں کی زراعت ہے اس پہ حق اکیلا مصریوں کا ہے کہ سوڈانیوں کا بھی ہے، کیونکہ وہ پانی وہاں سے ہو کے آتا ہے. تو یہ جو چیز ہے، یہ ایک ایسا ایشو ہے جو مطلب حیرت کی بات ہے کہ اس وقت بھی سوڈان اور مصر میں جن معاملات میں اختلاف ہے ان میں سے ایک یہ ہے. پیچھے بلکہ بہت تنازع بھی ہو گیا تھا کوئی 10-15 سال پہلے کہ سوڈان نے وہاں ڈیم بنانے کا سوچ لیا تھا، تو اس سے مصری کافی ناراض، بلکہ تقریباً جیسے وہ بات اس پہ چلی گئی تھی کہ کوئی جنگ نہ شروع ہو جائے اس سے. تو یہ ایشو بہت پرانا یعنی ان میں چلا آ رہا تھا. تو اس وقت یعنی حضرت عثمان کے دور میں ایک اس کا حل نکالا گیا، اور وہ یہ تھا کہ جو بھی فصل ہوگی وہ اس پہ باری باری، یعنی ایک فصل جو ہے وہ مصری لیں گے، اگلی فصل جو ہے وہ سوڈانی لیں گے، اس طرح سے ان میں تقسیم کر دیا جائے گا. تو یہ والا جو معاہدہ تھا یہ بہت لمبا عرصہ چلتا رہا، تقریباً 6 صدیاں یہ رہا ہے. اچھا، اسی سال میں یعنی جو 31 ہجری ہے، اس میں جب رومیوں نے یہ دیکھا کہ مسلمانوں نے اب سمندر میں بھی جنگ کرنا شروع کر دی ہے، تو ان کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ تھا، کیونکہ اب ظاہری بات ہے وہ جانتے تھے کہ شام تو ہم سے چھن گیا، باقی علاقوں میں بھی ہمیں شکست ہو رہی ہے. تو اب اگر یہ لوگ سمندر میں بھی لڑ رہے ہیں تو اب اگلا ہدف ان کا ہمارا قسطنطینیہ ہی ہے جو دارالخلافہ ہے. تو اس سے پہلے کہ مسلمان وہاں جاتے انہوں نے پھر یہ طے کیا کہ ایک بڑا بحری بیڑا وہ بھیجیں اور جو مسلمانوں کی بحری فوج ہے اسے ختم کر دیں. تو ایک کافی بڑا اسطول انہوں نے تیار کیا، کوئی تقریباً جس میں 1000 کے قریب جہاز ہوں گے، اور انہیں بھیجا انہوں نے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے. اب مسلمانوں کی خواہش یہی تھی کہ لڑائی جو ہے وہ سمندر میں نہ ہو، کسی طرح وہ خشکی میں ہو، لیکن رومی بھی یہ بات جانتے تھے کہ یہ لوگ سمندر میں نہیں لڑنا چاہتے. تو انہوں نے بھی اپنی اسٹریٹجی ایسی ہی رکھی کہ وہ سمندر ہی کی طرف نہیں اور ساحل کی طرف نہیں آئے. اسے معرکہ ذات السواری کہتے ہیں. جب معرکہ ذات السواری کی ہم بات کر رہے تھے کہ 31 ہجری میں ہی رومیوں نے یہ چاہا کہ مسلمانوں کا جو ہے بحری بیڑا ہے اسے تمام کر دیا جائے. انہوں نے 1000 جہاز بھیجے مسلمانوں سے لڑائی کرنے کے لیے، اور شروع میں مسلمانوں نے کوشش کی کہ وہ ان کو لے آئیں کسی طرح ساحل پہ، لیکن وہ اس میں کامیاب نہیں ہو سکے. پھر ایک اور چال چلی گئی، اور وہ یہ کہ جو مسلمان امیر تھے اس پہ انہوں نے یہ کیا کہ مختلف چھوٹی چھوٹی کشتیاں لیں اور مسلمانوں سے کہا کہ ان پہ سوار ہو جائیں. اور تقریباً کوئی 200 کشتیاں لی گئیں، اور انہیں تمام کشتیوں میں فوج جیسے ڈیوائیڈ ہو گئی، اور وہ اس طرح لوگ کرتے کرتے اپنی کشتیاں جا کے انہوں نے اس کے قریب کر دیں جو رومی جہاز تھے، اور وہاں جا کے انہوں نے ان کو اپنی کشتیوں کو ان کے ساتھ باندھ دیا رسیوں کے ذریعے یا چینز کے ذریعے. تو اس کے نتیجے میں اب یہ ہوا کہ جیسے آ، یہ اکٹھے ہی تھے، اب موو نہیں کر سکتے تھے جیسے رومی فلوئنٹلی. تو ان کی چونکہ موومنٹ اب روک دی گئی نا، تو یوں وہ سب ایک ہی جگہ محصور ہو گئے، اور مسلمان بھی ادھر ہی تھے. تو اس طرح سے انہوں نے سمندر میں ہی اب تقریباً جیسے مارے کا اس طرح کا ہی بنا لیا کہ اب فیس ٹو فیس لڑائی ہوگی. اب وہ نہیں ہوگا کہ ایک جہاز دوسرے جہاز پہ بمباری کر رہا ہے. تو اس طرح مسلمان ان کے جہازوں میں چلے گئے، اور وہاں آمنے سامنے تلوار سے ہی لڑائی ہوئی. اور اس میں پھر آ، اس لڑائی میں تو مسلمان چونکہ ہمیشہ سے ہی طاق تھے، تو رومی بھاگ گئے کچھ دیر بعد، اور وہ مقابلہ نہیں کر پائے. تو یہ سمندر میں جو پہلی یعنی جنگ رومیوں سے ہوئی وہ یہ معرکہ ذات السواری ہے جو 31 ہجری میں پیش آیا. اس کے بعد 33 ہجری میں قرآن پاک کو دوسری دفعہ جمع کرنے کا واقعہ ہے، اور اس کا جو پس منظر ہے وہ یہ ہے کہ آ، جب حضرت عثمان کے دور میں ایک تو جیسے یہ یہاں پہ فتوحات ہوئی افریقہ کے ایریا میں، تو دوسرا یہ جو ایریا ہے آ، جسے ہم کہتے ہیں کوکس کا ایریا جو ہے، جہاں پہ یہ ارمینیا، آذربائیجان اور بلاد ماوراء النہر جنہیں کہا جاتا ہے، تو ان علاقوں میں بھی فتوحات ہوئی. تو جب ادھر فتوحات ہو رہی تھیں تو یہاں کچھ مسلمان عمرا نے یہ
دیکھا کہ جو نئے لوگ مسلمان ہوئے ہیں تو وہ آپس میں اس بات پہ ان میں لڑائی ہوئی مسلم فوج کے اندر ہی، اس پہ خاصا اختلاف ہونے لگا قرآن کی قرات پہ۔ تو چونکہ ان میں سے ہر آدمی نے جیسے ایک خاص قرات سیکھ رکھی تھی، یا جس کے ہاتھ سے بھی اس نے اسلام قبول کیا یا جس سے بھی قرآن سیکھا، تو جو قرات اس کے استاد کی تھی یا اس کے امام کی، اسی کو فالو کرتا تھا۔ تو جب فوج میں لوگ مختلف علاقوں کے ہوتے ہیں تو مختلف قراتیں سامنے آئیں، تو ہر کوئی اس پہ اعتراض کرنے لگا اور لڑنے لگا، تو ہر کوئی یہ کہے کہ میری قرات ٹھیک ہے اور دوسرے کی غلط ہے۔ تو یہ اب ایک ایشو اٹھا جس نے حضرت حذیفہ بن یمان نے بھانپا اور جا کے حضرت عثمان کے پاس ان کے گوش گزار کیا کہ یہ اب ایک فتنہ ہے جو آگے چل کے مسلمانوں کو تنگ کر سکتا ہے، اور مجھے ڈر ہے کہ ہم میں بھی کتاب اللہ کے بارے میں اختلاف نہ ہو جائے جو یہود و نصارہ میں ہے کہ ہر کوئی اپنی کتاب کو صحیح کرتا ہے۔ تو جب یہ ہوا تو پھر حضرت عثمان نے حضرت زید بن ثابت کو اور حضرت عبداللہ بن زبیر اور دیگر کچھ صحابہ کو حکم دیا کہ ٹھیک ہے، آپ جو حضرت حفصہ کے پاس تھا وہ مصحف جو حضرت ابوبکر نے تیار کروایا تھا، تو ان سے کہا گیا کہ آپ وہ مصحف دیجئے، اور اسے دیکھ کے پھر اس کو ایک رسم الخط پہ قرآن کو لکھنے کا حکم دیا، اور یہ معاملہ حضرت عثمان کے دور ہی میں مکمل ہوا۔ اب اس کے علاوہ جو باقی جتنے بھی مصحف تھے، آپ نے وہ جو ایک مصحف تیار کیا اسے مصحف عثمان یا مصحف امام بھی کہتے ہیں، المصحف الامام، وہ ایک وہ مصحف آپ نے اس کے کئی نسخے تیار کروائے، اور ہر علاقے میں ایک نسخہ اس کا بھجوا دیا اور بتایا کہ بس اب اسی کو فالو کیا جائے، اور یہ ایک ہی جو نسخہ ہے اسی کے مطابق پڑھا جائے قرآن پاک۔ اور باقی جو مصاحف میسر تھے کہیں تو وہ آپ نے اکٹھے کیے اور انہیں جلوا دیا۔ اب یہ جو مصحف جلانے والا واقعہ ہے، اسی سے جیسے کئی لوگوں نے ایک بہانہ ہونے ملا کہ حضرت عثمان کے خلاف ایک مہم چلائی جائے، تو آگے چل کر دیکھیں گے کہ اس سے جیسے کئی چیزیں وہ جو بغاوت ایک پوری اٹھی اس میں حضرت عثمان کے خلاف ایک چارج یہ بھی تھا کہ انہوں نے قرآن پاک جلا دیا۔ اس پہ حضرت علی کا جیسے ایک یہ قول ہے کہ ان سے بھی کچھ لوگوں نے جیسے یہی بات کی قرآن پاک کے جلانے والی، تو انہوں نے کہا کہ بھائی خدا سے ڈرو اور عثمان کے بارے میں غلط باتیں نہ کہو کہ انہوں نے مصاحف جلائے، کہ انہوں نے جو بھی کیا انہوں نے ہماری آنکھوں کے سامنے کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کے سامنے کیا، اور ہماری سب کی رضا اس میں موجود تھی۔ بہرحال لیکن یہی وہ سال بنتا ہے جہاں سے بغاوت کا آغاز ہوتا ہے 34 ہجری میں، اور اس میں اصلاً تو ظاہری بات ہے پیچھے جو کچھ موٹوز تھے وہ انہی لوگوں کے تھے جو چاہتے نہیں تھے کہ مسلمان ایک اس پہ رہیں، پیج پہ رہیں، اور ان میں اختلاف لانا چاہتے تھے، اور جو چیزیں انہیں لگتا تھا کہ اب موقع ہے میں جیسے ایک وہی تھا کہ حضرت عثمان کی جو نرمی کی سیاست تھی اس میں جیسے انہیں لگتا تھا کہ ایک بہت بڑا چانس ہے کہ وہ کامیاب ہو سکتے ہیں، اور کچھ انہوں نے جیسے چیزیں جو تیار کی ان میں ایک وہی تھا کہ حضرت عثمان نے مصحف جلائے ہیں، پھر دوسرا یہ کہ انہوں نے کچھ اپنے قریبی رشتہ داروں کو عمارت دے رکھی ہے اور اپنے نسب والوں کو نوازا ہے، یہ اعتراضات ان پہ کیے گئے حضرت عثمان پہ۔ اور پھر ایک وہ والا پورا ایک عقیدہ گھڑا گیا جسے ایک صاحب نے ایک مختلف علاقوں میں، اور یہ جو شروع ہی مہم یہ بیسیکلی بغاوت شروع کی گئی اطراف کے علاقوں میں، جو یعنی بدوؤں کا جو علاقہ تھا دیہاتوں میں، وہاں شروع کیا گیا، اور خاص طور پہ ان لوگوں میں کہ جو بھی نئے نئے اسلام لائے تھے تو انہیں زیادہ باتوں کا علم بھی نہیں تھا، تو انہیں قائل کیا گیا اس طرح سے کہ بھائی تمہیں پتہ ہے کہ حضرت عیسیٰ نے واپس آنا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں حضرت عیسیٰ نے تو آنا ہے، تو اچھا یہ بتاؤ کہ حضرت عیسیٰ زیادہ افضل ہیں کہ رسول اللہ زیادہ افضل ہے؟ سب نے کہا کہ بھی رسول اللہ زیادہ افضل ہے، تو پھر یہی کہ اس کا مطلب ہے رسول اللہ بھی واپس آئیں گے، اگر حضرت عیسیٰ واپس آ سکتے ہیں جبکہ وہ کم افضل ہیں تو پھر رسول اللہ بھی واپس آئیں گے۔ اور پھر انہوں نے وہ پورا گھڑا کہ رسول اللہ آخری نبی ہیں، اسی طرح جتنی دیر رسول اللہ واپس نہیں آتے تو جو آخری وصی ہیں وہ حضرت علی ہیں، تو
حضرت علی جو ہیں وہ حضرت عثمان سے زیادہ حقدار ہیں خلافت کے، اور یہ ایک پورا جیسے تھیم تیار کر کے ان لوگوں نے وہاں تو شروع کیا پھیلانا، اور یوں آہستہ آہستہ وہ حضرت عثمان کے خلاف وہاں کی عوام کو اکسایا گیا۔ اور اس کا جو سینٹر جیسے رہا وہ بصرہ، کوفہ، جو عراق کے یہ ایریاز ہیں، اور کچھ مصر کا علاقے، وہ بھی وہاں پہ بھی یہ باتیں ہوئی۔ اسی دوران جیسے ایک یہ واقعہ میں پڑھ کے سناتا ہوں، اس سے بھی اندازہ ہوگا کہ اس وقت کے جیسے ماحول کیا بن چکا تھا۔ یہ امام بخاری نے نقل کیا ہے عثمان بن موہب سے کہ ایک آدمی جو ہے وہ مصر والوں میں سے ایک آدمی آیا جو بیت اللہ کا اس نے حج کیا، اور اس نے کچھ لوگوں کو وہاں بیٹھے دیکھا تو پوچھا کہ بھئی یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہیں بتایا گیا کہ کچھ قریشی بیٹھے ہیں یہاں پہ۔ تو اس نے دریافت کیا کہ ان میں بڑا کون ہے، تو انہیں بتایا گیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر۔ تو اس صاحب نے، وہ جو مصر سے آئے تھے، اس نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ میں کچھ چیزوں کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں، کہ مجھے پھر بتائیں آپ کے بارے میں، کیونکہ ظاہری بات اس نے اپنے علاقے میں جو کچھ سن رکھا تھا وہ چاہتا تھا کہ تصدیق کرے ان باتوں کی۔ میں نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ کیا عثمان رضی اللہ عنہ احد کے دن چلے گئے تھے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں ٹھیک ہے یہ بات۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ بدر میں بھی شامل نہیں ہوئے تھے؟ میں نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک۔ پھر اس نے کہا کہ اچھا آپ کو یہ پتا ہے کہ وہ بیعت رضوان میں بھی شامل نہیں ہوئے؟ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ ہاں یہ بات بھی ٹھیک۔ پھر اس نے کہا اللہ اکبر، یعنی اسے جیسے لگا کہ ہاں اچھا یہ جو باتیں ہمارے یہاں ہو رہی ہیں حضرت عثمان کے بارے میں، یہ ساری تو ٹھیک ہے، اس کا مطلب حضرت عثمان تو افضل نہ ہوئے، حضرت علی کو ہونا چاہیے۔ تو خیر یہ بات جب ہوئی تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ اچھا بدر آؤ، میں تمہیں سمجھاتا ہوں تینوں باتیں۔ جو عہد کے دن وہ چلے گئے تھے تو میں اس کا گواہ ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا ہے، اور جو بدر کے دن وہ نہیں موجود تھے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت رقیہ جو بیمار تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ تم ان کی تیمارداری کرو، تمہیں اجر اسی کا ملے گا کہ جس میں بدر میں جو شامل ہوا اور جس نے تیر اندازی بھی کی بدر۔ اور جو رضوان کی بیعت میں وہ شامل نہیں ہوئے تھے تو وہ اس دن انہی کے لیے تو بیعت لی گئی تھی، تو اس دن ان سے زیادہ معزز کوئی نہیں تھا مکہ میں، اور اسی وجہ سے ان کو مکہ بھیجا گیا تھا۔ اور پھر بیت الرضوان میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دایاں ہاتھ رکھا، اور آپ نے کہا کہ یہ عثمان کی طرف سے، یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور اسے پھر آپ نے اپنے دوسرے ہاتھ پہ رکھا، تو اپنے ہاتھ کو آپ نے عثمان کا ہاتھ ٹریٹ کیا۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ یہ باتیں میری جو ہیں یہ لے کے جاؤ اپنی قوم کی طرف۔ تو اس سے بھی جیسے یہ پورا واقعہ جو ہے اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے یہ والی باتیں جو ہم آج کل سنتے ہیں، تو یہ وہی باتیں جو آپ کو آج کل بھی سننے کو ملتی ہیں، جو اب بھی بہت سے لوگ یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں آپ، اور ایون مطلب کئی لوگ جو بیچارے جو مطلب خود متشیع نہیں ہیں، اور ہوتے ہوئے اہل سنت میں سے ہی، لیکن سادہ لوہی میں یا کم علمی کی وجہ سے چونکہ باتیں سن رکھی ہوتی ہیں، تو اس طرح کی باتیں ابھی بھی آپ کو بہت سننے کو ملتی ہیں کہ حضرت عثمان نے یہ کیا، یا انہوں نے یہ کیا، یہ کیا۔ یہ چیز وہاں سے جیسے اس وقت شروع ہو گئی تھی، اور اس پورے واقعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ماحول اس وقت بھی جب بنایا گیا، جو بغاوت کی گئی اس کے پیچھے یہی والی باتیں تھیں، انہی چیزوں کو جن کی کوئی حقیقت نہیں ہے انہیں ایک وہ بڑھاوا دے کے بنایا گیا۔ تو خیر بہرحال پہلے اس میں یہ ہوا کہ اب کچھ لوگ ان سے وہاں سے ان علاقوں سے نکلے، اور انہوں نے آ کے یہاں محاصرہ کیا حضرت عثمان کے گھر کا۔ تو ان لوگوں کو دعوت دی گئی کہ وہ آ کے گفتگو کریں۔ تو جو وہاں پہلی دفعہ تو یہ وہ لوگ مان گئے اور مسجد نبوی میں چلے گئے، اور وہاں ان کے جو اعتراضات تھے وہ انہوں نے کیے، اور یہاں حضرت عثمان نے اور جو ان کی شورا تھی انہوں نے ان اعتراضات کا جواب دیا۔ تو جب ان کے پاس کوئی بات نہیں رہ گئی تو وہ لوگ واپس چلے گئے۔ لیکن اب ظاہری بات ہے کہ چونکہ وہ مسئلہ سچا تو نہیں تھا نا، کہ اگر کوئی باقی سچا مسئلہ ہوتا، کوئی واقعتاً کوئی اعتراض ہی ہوتا، تو پھر تو جب جواب مل گیا تو وہ لوگ خاموش ہو جاتے۔ لیکن مسئلہ اعتراض کا تو نہیں تھا، وہ تو چونکہ ظاہری بات ہے ایک فتنہ پیدا کرنا تھا اور ایک خرابی لانی تھی، وہ لوگ پھر دوبارہ اٹھے کچھ عرصے بعد، اور پھر آ کے انہوں نے گھیراؤ کر لیا، اور اب جیسے وہ مصر تھے اس بات پہ کہ
حضرت عثمان جو ہیں وہ اپنی خلافت چھوڑ دیں اور یہاں سے اتر جائیں اس سے عہدے سے، مگر نہ ہم انہیں مار دیں گے۔ تو جب یہ ہوا تو کچھ صحابہ پھر اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ ہم ان سے لڑتے ہیں اور اس کی جو باغی گروہ اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ تو لیکن حضرت عثمان نے منع کیا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے لیے کہا جائے کسی کا۔ تو آپ نے اجازت نہیں دی کہ ان کو یہاں سے ہٹایا جائے، بلکہ اس سے پہلے جب یہ معاملات شروع ہوئے تھے، یہ مجھے یاد آ گیا، تو اس وقت بھی یہ ہوا کہ آ، مشورہ جب ہوا تھا مسلمان جو عمارا تھے مختلف علاقوں کے، ان سے جب مشاورت کی تو سب لوگوں نے یہ کہا کہ یہ جو لوگ فتنہ یہاں پہ اٹھا رہے ہیں، تو ہم ان کو یہاں سے نکال دیتے ہیں شہروں سے اور حدود کی طرف بھیج دیتے ہیں، اور یہ کہ ان لوگوں کو عطایہ وغیرہ دینا بند کر دیتے ہیں تاکہ ان کو ذرا کچھ عرصہ مال وغیرہ نہیں ملے گا بیت المال سے، تو یہ خود ہی سیدھے ہو جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ انہیں مسلمان آبادیوں سے دور رکھتے ہیں تاکہ عام لوگوں میں یہ فتنہ نہ پھیلے۔ تو یہ زیادہ عمرا کی رائے یہی تھی، لیکن حضرت عثمان نے اس رائے کو قبول نہیں کیا تھا، اور اس وقت بھی حضرت عثمان نے انہیں یہی کہا تھا کہ نہیں، تم لوگ ان کے ساتھ نرمی کرو اور ان کی تالیف قلب کرو، تو ہو سکتا ہے کہ یہ اس سے بہتر ہو جائیں اور انہیں ندامت ہو۔ تو لیکن بہرحال وہ جو نرمی حضرت عثمان نے کی، اس سے بجائے اس کے کہ وہ لوگ بہتر ہوتے تو وہ تو مزید انہوں نے اصرار پکڑا اپنی بات میں، اور انہوں نے جیسے اس چیز کو سمجھا کہ اچھا اب تو آزادی ہے، اب ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو ایونچولی وہ وہاں آ گئی، اور یوں محاصرہ جب انہوں نے حضرت عثمان کے گھر کا کیا تو پھر ایک دن وہ گھر کے اندر آ کے انہوں نے حضرت عثمان کو شہید بھی کر دیا۔ تو یہاں سے اب وہ فتنے شروع ہوتے ہیں جو مسلم امت پہ پھر تھمے نہیں، اور وہ اختلافات آگے اب دیکھیں گے کہ حضرت علی کے دور میں بھی پھر کئی جنگیں ہوئیں، اور اس کے بعد پھر جیسے دو گروہ بن گئے، اور وہ اختلاف امت میں پھر آج تک ہے کہ کون حق پہ تھا کون غلط تھا۔ اور اگر اس کے پیچھے جا کے دیکھیں تاریخ میں تو پیچھے آپ کو یعنی کوئی بھی آ، نظر نہیں آتا کہ کوئی ٹھوس وجہ ہو جس وجہ سے یہ سب ہوا ہو، صرف کچھ لوگوں کی جیسے شرارت، اور ان کا اسلام سے جیسے ان کی صاف نظر آتا کہ بغض ہے جو اس طرح سے ظاہر ہوا۔